کیا آپ سورہ ناس صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آئیے صرف چند منٹ میں ہم آسان طریقے سے سورہ ناس پڑھنا سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی چھوٹی صورتیں سیکھنے کی ہماری سیریز میں آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھیں، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ سیکھی تھی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الناس، جو قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ یہ سورت ہمیں وسوسوں اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ آئیے پہلے ہم پوری سورت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الحمدللہ سورہ میں نے پڑھا دی ہوں۔ پھر ابھی ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے کہ اس کو صحیح طریقہ، یعنی اس کو جو پڑھنے کا صحیح طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کی بھی اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہوں تو درست کر لیں، اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ضرور ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں گے سب میں پہلے ہم بسم اللہ صحیح کریں گے۔ اکثر لوگ بسم اللہ پڑھنے میں ہی غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ کو کیا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن، ہاں کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قاف لام پیش قل، قاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ لام پر جزم ہے اس لیے قاف لام پیش قل، حمزہ زبر قل، عین واو پیش عو، قل اعو، ذال پیش ذو۔ جب یہ ذال ادا کریں گے تو زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر سامنے کوئی بیٹھے ہوں تو ہلکی سی ہماری زبان کی نوک باہر نظر آنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس، با زیر بی، رو با زبر رب، بی رب، با کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ با نون زیر بن، نون الف زبر نا، برب نا، سین زیر سی۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں پر دیکھیں گے نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّے کے ساتھ ادا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے گا اس حرف میں ہم کو غنّہ کرنا ہے۔ غنّہ یعنی کیا، ناک میں ہم تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، ہولڈ کریں گے کچھ سیکنڈز کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، یہاں پر بھی کاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّے کے ساتھ ادا ہوگا، ساتھ ہی میں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ ملک الناس، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں۔ الہ الناس، حمزہ کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی ہاں کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّہ ہوگا، اور ساتھ ہی میں الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ ابھی یہاں پر دیکھیں گے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے شین ہے نا، شین جو ہے حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا دیکھیں گے، حروف اخفا ہے 15۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد
اخفا کے ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ 15 حرف ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ تنوین یعنی کیا؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا نون ساکن یعنی جزم والا نون، جیسے کہ یہاں پر ہے نون ساکن جزم والا نون۔ اس کے بعد اگر اخفا کے ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے ہم اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، بول کر دیکھیے ایک مرتبہ پنکھا، اسی طرح اخفا کا حرف ادا ہوتا ہے، یعنی من شرل نہیں پڑھیں گے بلکہ من شرل، نون کی آواز ہم ناک میں چھپائیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اخفا کرنا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی یہاں پر را کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ من شر الوسواس، واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے آیت کے درمیان اگر لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ سین کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ من شر الوسواس الخناس، نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّے کے ساتھ ادا ہوگا، ساتھ ہی میں الف مدہ کریں گے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی، ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اس طرح سے خالی الف آ جائے تو فوراً اس کے بعد دیکھیں گے اگر بعد والا حرف لام ہے تو اس خالی الف پر ہمیں ہمیشہ زبر لگانا ہے عارضی طور پر۔ الذی، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان رکھیں اور ساتھ ہی میں ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یا مدہ ہوگا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یعنی فی اور دو کو کھینچیں گے، فی صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس، نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّے کے ساتھ ادا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے گا غنّہ کریں گے۔ من الجنتی، اکثر بگنر سے غلطی کرتے ہیں جو اسٹارٹنگ سے سیکھنے والے ہوتے ہیں، من الجنتی پڑھتے ہیں، تو دھیان رکھیں جیم کے نیچے زیر ہے تو جیم کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، جیم نون زیر جن، نون زبر ن، جن، تا زیر تی، من الجنتی والناس۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کرم ہو کہ ہم نے آج سورۃ الناس پورا مکمل آسان طریقے سے سیکھ لیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ فلق سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔